بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ یاسین کی ہم اب آیت نمبر 11 سے 21 کی تلاوت کریں گے اور اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کی مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس میں نا بتایا گیا ہے کہ جو اعمال جو ہے نا وہ ہم پیچھے جو تم لوگ اعمال چھوڑ جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو وہ اعمال کرتے ہیں نا وہ اعمال ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو وہ مرنے کے بعد اچھے برے اعمال جو ہوتے ہیں نا اس کو کہا گیا ہے۔ ان سب چیزیں اعمال کو اللہ تعالیٰ نے نا کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، سارے اعمال کو لکھ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام جاری کیا اسلام میں، نیک اچھا کام جاری کیا، تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جو دوسرے لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس پر چلیں گے اس راستے پر، تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے ثواب میں کوئی اجر، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ ایسے اگر کسی نے کوئی برا طریقہ اسلام میں جاری کر دیا ہے کچھ، تو اس کا برائی کا اجر نا اس کو ملے گا، اور پھر جب اور لوگ بھی جو اس کے برائی پہ چلیں گے تو وہ اس کا بھی بوجھ ڈھوئیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نا عمل کا نا سلسلہ نا بند ہو جاتا ہے، لیکن صرف 3 سلسلے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم نافع، یعنی کہ کسی کو پڑھا دو، لکھا دو، قرآن پڑھا دو تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرے گی تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ کر دو، یعنی کچھ بھی مدرسہ بنوا دو، مسجد بنوا دو، تو اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پھر آگے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اب یہ کسی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نا اس بستی والا، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی بستی پر رسول بھیجے ہوں گے، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا ہوگا بستی والوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ یعنی کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے نا رسول بھیجے تھے۔ مطلب یہ 3 رسول کون تھے نا، اس کا مفسرین میں نا اختلافات ہے کہ وہ 3 رسول کون سے تھے۔ اس میں ایک دم بتایا نہیں گیا کہ کون سے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی پیروکار تھے، انہی کے اس پہ چلتے تھے، کلیئر بتایا نہیں گیا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح معمولی آدمی ہو، تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو رسول کسی بستی پر بھیجے گئے تھے نا، تو اس بستی والوں نے ان 3 رسولوں کو جھٹلا دیا، کہہ دیا کہ تم تو ہم جیسی ایک انسان ہو، جیسے کفار مکہ کہتے تھے، اور کیا بولتا ہے رحمان نے کوئی نازل چیز نہیں کی۔ تو رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔
قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اور پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی، کیونکہ قوم کے لوگ مان نہیں رہتے رسولوں کو۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو منحوسیت سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ پھر وہ رسولوں نے کہا تمہاری منحوسیت تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی، تم اللہ کے پیغام کو مان ہی نہیں رہے ہو، اللہ کی بات کو مان نہیں رہے ہو، تو یہی تم پہ منحوسیت ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ اب ایک آدمی، وہ مسلمان، جو آدمی بتایا گیا نا کہ ایک آدمی شہر کے کنارے سے ہے، تو ایک آدمی وہ مسلمان تھا، جب اس کو پتا چلا کہ قوم والوں نے نا رسولوں کو جھٹلا دیا تو وہ آیا اور قوم سے کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تم ان کو مت جھٹلاؤ۔ اس کا نا حدیث میں جو نام آتا ہے صحیح طور سے تو نہیں آتا، لیکن جو مفسرین نے بتایا نا وہ حبیت نجار نام بتایا، یعنی اس شخص کا حبیت نجار نام بتایا مفسرین نے، مطلب وہ مسلمان شخص تھا، وہ آیا اور کہہ کے قوم سے کہنے لگا کہ تم رسولوں پہ ایمان لے آؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور وہ راہ راست پر ہے۔ پھر وہی آدمی قوم سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی راہ پر چلو، تمہیں اچھی بات بتا رہا ہے، ایک دم سیدھی بات بتا رہا ہے، سیدھے راستے کی، اور اس پہ تم سے کوئی کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، بس تم ہدایت پا